حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، آرزو مندوں کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی، مجاہدین کی نیندیں اڑ گئیں، ہر ایک کی یہی تمنا اور آرزو تھی کہ اس بڑی نعمت سے سرفراز ہو۔ صبح ہوتے ہی سب کے سب بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ادب و احترام سے دیکھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست رحمت کس خوش نصیب کو سرفراز فرماتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک لبوں کا ہلنا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا ان کو تکلیف ہے، ان کی آنکھوں پر آشوب ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلا لو۔ حضرت علی حاضر کیے گئے۔ حضور نے اپنے منہ مبارک کے شفا بخش لعاب یعنی تھوک کو ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہوا گویا آپ کو کبھی تکلیف ہی نہ تھی۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا عطا فرمایا اور آپ جھنڈا لے کر خیبر کے قلعے کی طرف بڑھے۔ قلعہ کے پاس پہنچ کر آپ نے ایک جگہ جھنڈا گاڑ دیا۔ ایک یہودی نے قلعے کے اوپر سے جھانک کر پوچھا، ہے بہادر، اے بہادر تو کون ہے جس نے اس طرح بے خوف ہو کر یہاں آ کر جھنڈا گاڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی آپ کا نام سن کر چیخ اٹھا اور کہنے لگا، لوگو قسم توریت شریف کی، ہم مغلوب ہوئے، ہار گئے اور برباد ہوئے۔ سب سے پہلے خیبر کے مشہور بہادر مرحب یہودی کا بھائی حارث، یہ بڑا بہادر تھا، چند جنگجو مردوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور میدان میں آ کر مقابلے کی دعوت دی۔ لشکر اسلام سے 2 سپاہی ایک کے بعد ایک اس کے مقابلے میں گئے، مگر دونوں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی اس کے مقابلے میں گئے۔ آپ نے تلوار کی ایک ہی مار سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرحب نے جب اپنے جوان بھائی کا قتل دیکھا تو انتقام کی آگ میں بھر گیا اور سخت جوش و خروش کے ساتھ 2 زرہ پہنے ہوئے، 2 تلوار لٹکائے ہوئے، 2 امامے سر پر باندھے ہوئے اور سر پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ہاتھ میں نیزہ جس کی بھال 3 من وزنی تھی اور شیر جیسی صورت لے کر میدان میں آ گیا اور بہت سارے اشعار پڑھنے لگا، یہاں تک کہ دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ شاہ مردہ شیر یزداں نے تلوار ذوالفقار کا اس کے سر پر ایک ایسا وار کیا کہ تلوار خود کاٹتی ہوئی پتھر توڑتی اور سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی آواز فوج تک پہنچی۔ مرحب کے مارے جانے پر یہودیوں نے مل کر حملہ کر دیا۔ لشکر اسلام بھی ٹوٹ پڑا اور دونوں طرف سے خوب تلوار چلی۔ حضرت علی نے اس جنگ میں 8 نامی گرامی بہادروں کو قتل کیا۔ ایک یہودی نے آپ کے ہاتھ پر تلوار مار دی جس سے آپ کی ڈھال ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ آپ نے خدا داد طاقت سے قلعے کا آہنی دروازہ اکھاڑ کر ڈھال کے طور پر ہاتھ میں لے لیا اور لڑتے رہے۔ جب فتح کے بعد آپ نے اس آہنی یعنی لوہے کے دروازے کو پھینکا تو حضرت ابو رافع جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، فرماتے ہیں کہ 7 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھ سکا۔ ایک روایت میں 40 آدمیوں کا ذکر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے اٹھایا تھا۔ کامل ابن کثیر میں ہے کہ لشکر امیر معاویہ نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا تو حضرت علی نے صرف 12 جانثاروں کو ساتھ لے کر لشکر امیر معاویہ پر حملہ کیا اور پورے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے امیر معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے اور پکار کر فرمایا، اے معاویہ، دونوں طرف کے لوگ مفت میں مارے جائیں، کیا فائدہ؟
آؤ میرے مقابلے میں نکلو، جو اپنے سامنے والے کو مار دے وہی مستقل ہو جائے۔ عمرو بن عاص نے امیر معاویہ سے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ ان کے مقابلے میں جو آیا مارا گیا۔ عمرو نے کہا، لیکن اس وقت تمہارا ان کے مقابل میں نہ نکلنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں، تم مجھے مروانا چاہتے ہو، مجھے معاف رکھو۔ اسی میں لکھا ہے کہ جب صفین کی جنگ میں شامیوں کی بڑی فوج نے حضرت علی کے میمنہ لشکر پر حملہ کیا تو لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان خالی ہو گیا۔ حضرت علی پیدل ہی میسرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تینوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بوچھار ہونے لگی۔ ابو سفیان کا غلام احمر آپ پر لپکا، آپ کا غلام کیسان اس کے مقابل ہوا۔ دونوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ احمر غالب آیا۔ حضرت علی آگے بڑھے اور اس کو پکڑنا چاہا۔ وہ بھاگا مگر اس کی زرہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی سے اس کو سر تک اوپر اٹھا کر زمین پر ایسا دے مارا کہ اس کے دونوں منڈے اور بازو ٹوٹ گئے۔ شامی لوگ ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ امام حسن نے عرض کی، آپ دوڑ کر اپنے لوگوں میں جا ملیں تو بہتر ہوگا۔ فرمایا، تمہارے باپ کے لیے ایک روز مقرر ہے، نہ دوڑنے سے اس میں کوئی دیر ہوگی اور نہ یہاں ٹھہرنے سے اس میں پہل۔ خدا کی قسم تمہارے باپ کی اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ موت پر واقع ہو یا موت ان پر واقع ہو۔ دوستو، جنگ صفین میں حضرت علی نے ایک رات میں 900 سے زیادہ لوگوں کو مارا۔